الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی تفسیر شروع ہوئی تھی. جس کو جامع ترین آیت کہا گیا ہے. اور یہ آیت مبارکہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کے دور سے خطبہ جمعہ کے اندر بھی شامل کر دی گئی. جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا. وہ 3 باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز، ایک بات گزشتہ جمعہ پہ ذکر ہو چکی تھی. وہ تھی عدل. اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے احسان. احسان کا اللہ حکم دیتے ہیں. احسان اور عدل کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن احسان
عدل سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر عدل وہ کہتے ہیں کہ کسی کو برابری کے ساتھ کوئی چیز دینا۔ آپ کے پاس کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، اس کی مزدوری ہے 100 روپیہ طے ہوئی ہے، آپ شام کے وقت اسے 100 روپیہ ہی دیتے ہیں، یہ عدل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اگر اس کو آپ شام کے وقت جاتے ہوئے طے 100 روپیہ ہوا تھا لیکن 10-20 روپے اوپر دے دیتے ہیں، یہ ہے احسان۔ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور احسان اس کا ایک معنی اخلاص بھی ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر شاگردی اختیار کر کے کچھ سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جواب کیا دیا ہے، جو کہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تکن ترى فإنه یراک۔ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کیا کر گویا کہ اللہ تجھے دیکھ، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کر؟ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک ترى فإن لم تکن ترى، اگر یہ خیال دل میں نہیں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر کم از کم یہ تو تیرے ذہن میں ہونا چاہیے، تیرے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، فإنہ یراک، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات تو ہونی چاہیے نا، یہ اخلاص ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ فرمایا یہ چیز اگر تو ہر کام کے اندر پیدا کر لے تو تو احسان پر عمل کرنے والا ہے۔ تو احسان صرف کوئی نمازوں کے اندر نہیں ہوتا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو بندہ کا یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں، جس چیز کے اندر بھی آپ یہ خیال رکھیں گے وہ آپ کی عبادت بنتی چلی جائے گی۔ وہ چاہے کوئی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس خیال سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی احسان ہے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا جب تو جانور کو ذبح کرنے لگے، اس پر اللہ کا نام لے کر تو نے اس کو ذبح کرنا ہے، اس سے پہلے چھری تیز کر لیا کر صحیح طریقے سے، اس نظریے سے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اس نظریے سے تیرا چھری کو تیز صحیح طریقے سے تیز کرنا، پھر جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ بھی کیا بن جائے گا؟ چھری کو صحیح طریقے سے تیز کرنا تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی کیا بن جائے گی؟ کیونکہ اگر تکلیف ہوگی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے۔ کوئی کام ایسے نظریے اخلاص کے ساتھ کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی احسان کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ قصص کے اندر
ذکر فرمایا کہ قارون ہے، اس کے پاس بہت سارا مال ہے اور وہ اس مال پر فخر کرتا ہے۔ قوم والے کہتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو لوگوں پر احسان کیا کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اس پر فخر نہ کیا کر بلکہ احسان کیا کر لو۔ اور یہ احسان جانوروں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے تو ہے ہی نہ، جانوروں سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے کسی جانور کو مارا ہے، تکلیف دی ہے، اس جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے اندر بھیج دیا۔ احسان کو چھوڑ دیا اور جانور کو تکلیف دی تو اس وجہ سے اللہ نے کہاں بھیج دیا۔ ایک عورت وہ ہے جو جانور پر احسان کرتی ہے، جانور پر اخلاص سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر احسان کرتی ہے اور اسے پانی پلاتی ہے، پیاسا جانور ہے، اس پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کی ساری زندگی وہ فاحشہ ہے، بے حیا ہے، ساری زندگی گناہ میں گزری ہے، لیکن اس جانور پر احسان کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ تو احسان انسانوں سے بھی ہوتا ہے، احسان جانوروں سے بھی ہوتا ہے، تو احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، اللہ تعالیٰ تیسری چیز فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جس کا حکم دیتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ اب یہ بات تو احسان کے اندر آ گئی ہے، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی احسان ہے نا، تو احسان میں آ گئی تھی، لیکن الگ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بڑی اہم تھی جو اللہ نے الگ ذکر فرمائی۔ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کر، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر احسان کرنا، اس چیز کا اللہ تعالی حکم دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرماتے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، حقوق ادا کر قریبی رشتہ داروں کے، جو ان کا حق ہے وہ دیا کر۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا ذکر فرمایا اور اس سے بھی پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ پہلے اپنے حق کا ذکر کیا، جو تیرے رب کا حق ہے وہ پورا کیا کر۔ اور رب کا حق کیا ہے کہ ہم خالص ہو کر اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اپنا حق اللہ نے پہلے ذکر فرمایا، پھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ احسان کا لفظ یہاں بھی آیا ہے، احسان کا اللہ نے وہاں بھی حکم دیا نا، یہاں بھی فرمایا والدین کے ساتھ احسان کر، اچھا سلوک کر، یہ ان کا حق ہے۔ تو اپنا حق ذکر کرنے کے بعد ساتھ والدین کا حق ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق جو ہے رب کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ فرمایا اس کے بعد وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کا حق ادا کر۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان فرمائی ہے
کہ قریبی رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ ان کو دینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا حکم اللہ نے کئی جگہوں پر دیا ہے، بڑے حوالے ہیں۔ لیکن آگے چلتے ہیں، اگلی 3 باتیں، یہ 3 باتیں وہ تھی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور 3 باتیں وہ ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، پہلی چیز کیا ہے جس سے اللہ منع کرتا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کس سے منع کیا ہے؟ جو بھی بے حیائی ہے جس کو شریعت نے بے حیائی کہا ہے، فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں۔ دیکھیں اب قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ فحشاء کا لفظ کن کن چیزوں پر بولا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے، 32 آیت نمبر ہے، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا رستہ ہے، بہت برا رستہ ہے۔ تو زنا کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ بے حیائی۔ اس سے اللہ نے روکا ہے کہ بے حیائی سے رک جاؤ۔ ایک اور چیز جس کو اللہ نے بے حیائی فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، لوط علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم سے کہا، قوم لوط، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم آتے ہو بے حیائی کو، تم آتے ہو بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالمین، فرمایا ایسی بے حیائی کو آتے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ وہ بے حیائی کسی نے نہیں کی، اس بے حیائی کو تم آتے ہو۔ اور وہ بے حیائی کیا تھی؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم لڑکوں سے، تم مردوں سے غلط کام کرتے ہو، یہ بے حیائی تھی۔ اس کو بھی اللہ نے بے حیائی فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ فعل تھا، سب سے پہلے اسی قوم نے یہ فعل کیا ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شہوت جائز طریقے سے نہیں پوری کرتے تھے، بلکہ یہ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے اور اپنی شہوت ان سے پوری کرتے تھے۔ تو یہ اس قوم نے یہ فعل شروع کیا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ بے حیائی اس قوم کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ بے حیائی ہے کوئی نہیں۔ زنا کو بھی اللہ نے بے حیائی کہا، وہ بھی یہاں پر ہے۔ اور اسی طرح اغلام بازی کو بھی اللہ نے بے حیائی کہا، وہ بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جب تک بے حیائی یہ ہوگی اس وقت تک سکون نہیں ہوگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا پچھلے جمعہ میں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جو بندہ اس آیت پر صرف عمل کر لے اس کی کامیابی کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر عمل کر کے ان کو بجا لائے، اور 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو یہ بے حیائیاں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جو ہے پائی جا رہی ہیں، تو کامیابی کیسے آئے گی؟ اللہ نے تو بے حیائی سے منع کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اور جو ہے وہ کئی چیزیں بے حیائی، بخل کو اللہ نے بے حیائی کہا ہے قرآن مجید میں۔ جو بندہ بخیل ہوتا ہے وہ بھی بے حیا ہوتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ بے حیا۔ قرآن مجید میں اس کو بھی الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے محتاجی کا۔ شیطان کہتا ہے نہیں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔
ہیں، اس لیے خرچ نہیں کرنا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان فقر کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور رب العالمین کا کیا حکم ہے؟ فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے پروردگار نے بے حیائی کو حرام کیا ہے، بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ زنا بے حیائی ہے، اغلام بازی بے حیائی ہے، لواطت ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا، لواطت بے حیائی ہے۔ جس طریقے سے بھی زنا ہو وہ کیا ہے؟ بے حیائی، چاہے وہ عورت کے ساتھ شہوت پوری کی جائے ناجائز طریقے سے، یا مرد کے ساتھ کی جائے، یا اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ شہوت پوری ہو، بے حیائی ہے۔ آج کل نوجوان اس چیز کے اندر بھی بڑے مبتلا ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے نہ ان کو کوئی استاد بتاتا ہے، نہ ان کے والدین بتاتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ سارا کچھ اولاد پر خرچ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو غلط جو ہے وہ کاموں کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے، اتنا اتنا کہ وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کوئی نشئی بن گیا، کوئی زانی بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ اچھی تعلیم نہیں ان کو دینی ہیں، اور اگر کوئی دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بے شرمی کی باتیں کرتا ہے۔ تو بے شرمی کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر چاہتے ہیں نوجوان نسل سمجھ جائے، ان کو بتایا کریں یہ بے حیائی ہے۔ اب کتنی نوجوان نسل، اور نیٹ پہ سرچ کریں تو پاکستان جو ملک ہے یہ اس کام کے اندر سب سے زیادہ مبتلا ہے کہ نوجوان نسل ہاتھوں کے ساتھ بے حیائی، اپنی خواہش اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں ہاتھوں کے ساتھ۔ اور پھر جب جو ہے وہ شادی کا وقت آتا ہے پھر ڈرتے ہیں اب شادی کیسے کریں، کیسے شادی کریں، پاس تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اور پھر اس وقت پریشان ہوتے ہیں۔ پھر والدین کو کہتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، اور والدین کو بھی چاہیے جب بچہ جوان ہو جائے اس وقت اس کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس کی شادی کا سوچو، انہوں وجہ اپنے پیروں تے کھلاؤن دیو، پتہ نہیں کب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ جب وہ صحیح جو ہے اچھے طریقے سے اپنی شہوت غلط کاموں کے اندر پوری کر لے گا تو وہ پاؤں کے اندر کھڑا ہوگا پھر۔ اس لیے والدین کو بھی سوچنا چاہیے، جن کی اولاد جوان ہے تو سب سے پہلے ان کے رشتوں کا بندوبست کریں تاکہ وہ غلط کاموں کے اندر نہ جائیں، کیونکہ موبائل ہر ایک کے پاس آ گیا، اور جس کے پاس موبائل آ گیا وہ بے حیائی کے اندر چلا جائے گا۔ فرمایا زنا بے حیائی، اغلام بازی، قتل و غارت، گانا بے حیائی، سننا گانا ہر طرح کا بے حیائی، غلط کاموں کے اندر جانا، اگر عورت بے پردہ ہو کر باہر آتی ہے یہ بھی بے حیائی، یہ بھی کیا ہے؟ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر عورت بے پردہ ہو کر باہر آتی ہے تو اسے کہتے ہیں تہذیب ترقی یافتہ قوم ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ اگر یہ ترقی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نہ دیتے نبی کی ازواج کو، ایمان والی عورتوں کو۔ لیکن قرآن پڑھیے آپ کو پردے کا حکم ملے گا۔ ہاں، اور نبی کی ازواج کو اللہ نے پردے کا حکم دے کر فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، الا ان یاتینا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے واضح بے حیائی کو آئے گی یضاعف لها العذاب ضعفین، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ تو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے
پردے سے ہٹ کر جو ہے کوئی کام کرنا اور اس کو ترقی یافتہ سمجھنا اور بے پردہ ہو کر باہر آنا، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ اور آج اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ پابندی ہے بہت زیادہ ہیں، اسی پابندی کے اندر رہیں گے تو بچیں گے نا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جس وقت باہر آیا کریں اپنی بڑی چادریں اوپر اوڑھیں اور ان چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے کے آگے پھینک لیا کریں، لٹکا لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب وہ پردہ کر کے باہر آیا کریں گی تو پہچانی جایا کریں گی اور تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گی، پہچانی جائیں گی، دیکھنے والا پہچان لے گا کہ یہ کوئی با حیا عورت ہے، یہ بے حیا نہیں ہے۔ پردہ کیا ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ با حیا عورت ہے، اسے چھیڑنا نہیں ہے، اسے چھیڑا تو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فلا یؤذین، اگر پردہ کر کے باہر آؤ گی تو تکلیف سے بچ جاؤ گی، پریشانی سے بچ جاؤ گی، تو پردہ پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَالْمُنْكَرْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ منکر بات سے بھی رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ منکر بات بھی جس کو شریعت نے برا کہا ہے اس سے بھی رکنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والبغی، سرکشی، اس سے بھی، بغاوت سے بھی اللہ رکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بغاوت، بغی یعنی ہر وہ کام جس کو عقل بھی ناپسند سمجھے، عقل بھی اس کو تسلیم نہ کرے، وہ ہوتا ہے بغش۔ تو اب جو بندہ ان باتوں پر عمل کر لے، تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا عدل کرو، دوسرے نمبر پر احسان کرو، تیسرے نمبر پر فرمایا قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ ان تین باتوں پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ فرمایا کامیابیاں اور کامرانیاں رب العالمین فرماتے ہیں وہ آپ کے حق میں لکھ دینا میرا کام، اور تین باتوں سے اللہ نے روک دیا ہے۔ فرمایا بے حیائی سے رک جاؤ، کسی قسم کی بے حیائی ہو فرمایا اس سے رک جاؤ، دوسرے نمبر پر فرمایا منکر بات سے رک جاؤ، تیسرے نمبر پر بغی، بغاوت سے رک جاؤ۔ فرمایا ان تین باتوں سے رکنا آپ کا کام اور آپ کے حق میں کامیابیاں لکھ دینا رب العالمین کا کام۔ یعظکم لعلکم تذکرون، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی۔